کہ ہر ادارے کو اپنے ادارہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں اپنے ادارہ کار میں تو پاکستان ترقی کر سکتے ہیں اور بہت جلدی ترقی کرے گا. جب ہم نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان چلائیں گے تو اسی طرح چلے گا. تو جو ابھی تک رزلٹ آیا اس کا نتیجہ تو یہی ہوا. دیکھیں رزلٹ ابھی تک نہیں ہے لیکن اس کو جو ہے پاکستان کے جو جتنے بھی وزراء ہیں مطلب رزلٹ جو نتائج اسلام آباد میں بھگت رہے ہیں. دیکھیں جتنے بھی وزراء ہیں چاہے صوبے میں چاہے مرکز میں ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. دیکھیں کمپٹیشن ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ یونیورسٹی ہیں جس میں یہاں پہ 3,000 روپے مل رہے ہیں, سندھ میں 20,000 روپے مل رہے ہیں. فلڈ میں کسی سی ایم نے کام نہیں کیا, صرف سندھ کے سی ایم نے کام کیا تو وہ اپنے جا کے جو ہے بھی سندھ والوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ کام کریں گے, آپ کو پتہ ہو کہ فلڈ میں کیا ڈیمیجز ہوئے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو آپ کچھ لے کے آ سکتے ہیں. اگر میں آپ سے بولوں کہ مجھے آپ ایک 10 لاکھ روپے دیں, آپ بولیں گے میرے پاس نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ 12 لاکھ یا 15 لاکھ میں بولوں گے یہ مجھے لے دو تو شاید آپ وہ لے کے دے دیں گے مجھے. تو لہٰذا ان چیزوں پہ جو ہے ہمیں دوبارہ بات کرنی چاہیے. تو ترجیحات کون سیٹ کرے گا؟ ترجیحات وفاقی حکومت کی تو وفاقی حکومت ہی سیٹ کرتی ہے. اور میں اس پہ بات کی ان کے ساتھ, ان کی بھی ترجیحات مختلف ترجیحات ہیں جس میں امن و امان ہے, معیشت ہے, بے روزگاری ہے, انگیجمنٹ آف یوتھ ہے. یہ 3-4 چیزیں جس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی میں کام کرنا پڑے گا. کے پی کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے, بجلی کی رائلٹی کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم سوئچ بند کر دیں گے. ایک ان کے ایم پی نے جا کے گریڈ اسٹیشن پہ جہاں پہ بجلی آف کی گئی تھی اس کو کھلوانے کی بھی کوشش کی, بلکہ اس کو ہاسٹیج بنا لیا سچویشن کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کیوس کی طرف اور ایک سول رائٹس کی جانب, جس طرح ہم نے دیکھا تھا پہلے سول نافرمانی والا سلسلہ ہوا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ مینٹلی تیار ہیں کہ اگر کوئی سچویشن بنی تو ایک اور بھی بٹن ہے جو آپ بھی آف کر سکتے ہیں؟ کب ہوا سول نافرمانی کا؟ نہیں, جو تحریک انصاف کے ٹرک پہ چڑھ کے بجلی کے بل جلائے گئے تھے, آپ کو اور یاد پھر جب ہوگا. انہوں نے کہا کہ مجھے گرم پانی کی ضرورت تھی اور میں پھر وہ جو ہے مجھے وہ بجلی چاہیے تھی تو ان کی سول نافرمانی کدھر چلی گئی؟ لیکن ابھی میں جو بات کروں, انہوں نے جو صورتحال بنائی کہ ٹیکس نہ, اس وقت تو یہ تھا نا ٹیکس بھی نہ پے کرنا. ان کی صرف ایک بات مانی کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ باقی اس کی کوئی بات پہ اعتبار نہ کریں. انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں. یو ٹرن والے بھی یو ٹرن بھی شرما رہا ہے ان کی وجہ سے. یو ٹرن ہوتا پھر بھی ٹھیک ہے. ایسی چیزیں مطلب ہے کہ ایسی نہیں چل سکتی جس طرح یہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو جو صورتحال بنے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حالات بگڑنے میں دیر نہیں لگتی, کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو ماضی میں ہوتا رہا اس کو بھی ہم دیکھیں تو صورتحال یہی تھی. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. گریڈ اسٹیشن پہ ایم پی نے حملہ کیا, میں نے ڈی آئی جی سے رپورٹ منگائی ہے. اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی, اس کے اوپر اگر کچھ ایسی چیز ہے کارروائی نہیں ہوئی تو جو بھی رسپانسبل ہوگی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر کارروائی ہوئی ہے تو اس کا ہم فیڈ بیک لیں گے کہ اس کے اوپر آگے کیا کچھ ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے ہم بات کر سکیں. لہٰذا ہم کریں. اب دیکھیں سی ایم کے آپ کے پاس ایک آپشن ہے, آئینی ایک آپشن موجود ہے اور اس کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں پنجاب کے اندر بھی گورنر تاثیر صاحب تھے, آپ کو یاد ہوگا آپ کی جماعت کے, تو گورنر راج لگا تھا. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارے سیاسی یتیم جو ہیں وہ سیاسی شہید بنے, ٹھیک ہے. اور یہ خود اس کوششوں میں ہے کہ گورنر راج لگ جائے. جو ان کے بیانات ہیں چیزیں ان سے ان کی کوشش ہے کہ کوئی چیز, میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں کبھی بھی اپنے ان یتیموں کو جو ہے نا شہید نہیں بنوں گا. یہ جو یتیم ہے سیاسی یتیم جو ہے شہید نہ بنے. تو لہٰذا ایسی چیزیں پولیٹیکل جو سیاست ہے نا وہ ایک پروسیس کا نام ہے, اور جب تک آپ اس پروسیس میں چلتے رہیں گے, جدوجہد کرتے رہیں گے تو آپ کا کام چلے گا. اگر آپ اس پروسیس میں جدوجہد نہیں کرتے اور کام نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ نہیں حاصل ہوگا. ایک برج ہوتا ہے گورنر کا وفاق کے ساتھ بھی, اور صوبے کے لیے اپنا ایک مقام ہوتا ہے. گورنر ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا گورنمنٹ صوبائی حکومت نہ کر پا رہی ہو تو گورنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے اس پہ انٹرسٹ بھی لیا, آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, ہاسپٹلس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, صحت کے اس پہ آپ بات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آئیڈیل سچویشن میں آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ لوگ اس صوبے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں نصیر میں کیا ہو رہا ہے, این آئی سی وی ڈی, ایس آئی یو ٹی, سائبر نائف, آپ لیور ٹرانسپلانٹ کے جو آپریشن, یہ ایک ہی چھوٹے صوبے میں اور کامیاب ہے, فری آف کاسٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ باقی صوبوں کی حق نہیں بنتا کہ وہ چیز ہوں. کے پی میں کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال میں انہوں نے کیا کیے, بتائیں تو صحیح نے کیا کیے. کوئی پروجیکٹ تو بتا دیں میگا پروجیکٹ ہم نے یہ کام کرتے ہیں, تو پھر ہم بھی مان لیں گے یار واقعی آپ نے یہ کام کر لیا. جب آپ نے یہ کام نہیں کیا اور کہا کہ یہ میگا پروجیکٹ ہم نے کیے ہے یا ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ تو صرف مطلب ہے کہ ایک بی آر ٹی تھا جس کے بارے میں بڑا شور مچ رہا تھا کہ جی ہم بھی بنا رہے ہیں, مقابلے میں بنایا جائے گا. اس کے بارے میں بھی بڑی چیزیں آئی تھیں سامنے. چیزیں میں نے منگوائی, بی آر ٹی کو بھی چیک کرنا پڑے گا, اس کے معلوم جبہ کو بھی چیک کرنا پڑے گا. بہت سی چیزیں جس کو ہم نے چیک کرنا پڑے گا, اسے چیک کر کے جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ اس کے اوپر کریں گے. بہت سے ایشوز ہیں کہ جس کے لیے جو ہے ہم انتظار میں کہ وہ چیز ریزالو ہو جائے. میں کہ چند دنوں میں شاید بہت جلد ہو جائے گا.
وہ چیزیں منظر عام پہ آنے کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے بالکل آپ دیکھیں فاٹا پاٹا کو جو ٹیکس کا ایشو ہے، آپ نے فارمر فاٹا کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 100 ارب سالانہ ملیں گے، وہ 100 ارب کدھر گئے؟ اور اس کے اوپر جو بی آر ٹی کے اوپر جو بہت کچھ اللیگیلٹی سامنے آ رہی تھی، اسکینڈلز آ رہے تھے، وہ بھی ایک دم ہم نے دیکھا تھا صفحہ ہستی سے منظر عام سے غائب کر دیے گئے وہ. دیکھیں بی آر ٹی ہے، چاہے معلوم جب ہے، چاہے بیوٹیفیکیشن ہے، چاہے جو چیز بھی، جس چیز میں ارریگولرٹیز ہے ہم نے پراپر فورم پہ بتانا ہے اور ان لوگوں کو کیفیت کی ذات تک پہنچانا ہے جنہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ